بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسٹیفن بٹلر لیکوک کے لائف اینڈ ورک پر بات کریں گے اور اس کے لکھی ہوئی ایک پروز دا میرین ایکسکرشن آف دا نائٹس آف پائتھیس کے بارے میں جانیں گے، اس کی سمری کے بارے میں جانیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹیفن بٹلر لیکوک 30 دسمبر 1869 کو سوینمور ہانٹس انگلینڈ میں پیدا ہوا اور 28 مارچ 1994 کو کینیڈا میں فوت ہوا۔ یہ بین الاقوامی سطح پر ایک مشہور کینیڈین ہیومرسٹ، ایجوکیٹر، لیکچرر اور لائٹ ہارٹڈ اسکیچز اینڈ ایسیز کی 30 سے زیادہ کتب کا مصنف بھی تھا۔ جب یہ 6 سال کا تھا تو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کینیڈا ہجرت کی۔ یہ 1891 میں 1891 میں اسکالرشپ پر ٹورنٹو یونیورسٹی میں داخل ہوا اور وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کی، اور اسی سال اس کے فادر کی ڈیتھ کی وجہ سے اس نے اسکول چھوڑ دیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ 1903 میں شکاگو کی یونیورسٹی میں داخل ہوا اور وہاں سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس نے ہسٹری میں پولیٹیکل اکانومی پر 20 بار کام کیا۔ ایک لیکچرر اور آتھر ہونے کے ناطے اسے ہیومرسٹ بلایا جاتا تھا۔ اس کا لٹریری ورک اس کے طالب علمی کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ وہ 30 سال اکنامکس کا پروفیسر رہا، اگرچہ اس کا پہلا اور بہترین فائدہ مند ایلیمنٹ اور سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس تھا۔ اسٹیفن لیکوک نے طنز و مزاح پر بہت کام کیا۔ اس نے معاشرے کی حماقتوں کو بیان کیا۔ اس نے انسان میں موجود اصلیت اور ظاہریت کو بتایا۔ لائیولی کامک سچویشن اس کی ایجاد ہے۔ 1912 میں شائع ہونے والی اس کی کتاب سن شائن اسکیچز آف اے لٹل ٹاؤن دلائل سے بھرپور اور بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس نے میری پوسا کے افسانوی ٹاؤن میں زندگی پر مذاق کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اصلیت کو بیان کیا کامک کے ذریعے اور خود کو پروٹیگنسٹ کے طور پر منوایا۔ بیسیکلی اس کا جو رائٹنگ سٹائل تھا نا، لکھنے کا، اس نے بہت زیادہ پیروڈی کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، کامک کے ذریعے، سٹائر کے ذریعے۔ سٹائر ایک ٹرم ہے جو کہ لٹریچر میں استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے تنقید برائے اصلاح، مطلب کہ لوگوں پر تنقید کرنا صرف ان کی اصلاح کے لیے۔ یہ تھا جی اسٹیفن لیکوک کا لائف اینڈ ورک۔ اب ہم پروز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ دا میرین ایکسکرشن آف دا نائٹس آف پائتھیس۔ اسٹیفن بٹلر لیکوک کی لکھی گئی یہ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے ریڈرز اور لسنرز کے لیے یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ فکشنل سٹوری مطلب افسانوی کہانی کس کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی فکشنل سٹوری یا افسانوی کہانی اس کہانی کو کہتے ہیں کہ جو رائٹر خود اپنے پاس سے بناتا ہے، اصل حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ مطلب اس ٹیکنیک کا شاعر یا رائٹر اشاروں میں بات کرتا ہے، مطلب جسے ہم لٹریری زبان میں آئرنی کہتے ہیں۔ مطلب طنز کے ذریعے اپنی بات بیان کرنا، مطلب کہ بات کچھ اور کرنا، مطلب اس کا کچھ اور ہو۔ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹائر مطلب تنقید برائے اصلاح کا استعمال کرتے ہوئے ہیومر، آئرنی اور ایگزیجریشن کے ذریعے لوگوں کی اسٹوپیڈیٹی پر تنقید کی اس نے۔ یہ اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی جو سٹوری ہے، دا میرین ایکسکرشن آف دا نائٹس آف پائتھیس۔ اسٹیفن لیکوک کی کتاب
سن شائن اسکیچز آف اے لٹل ٹاؤن کا 3rd چیپٹر ہے، جو کہ 1912 میں پبلش ہوئی تھی۔ کینیڈین فیڈریشن کے 45 سال بعد 1912 میں جانوروں کی کھال کی تجارت کینیڈا میں بڑھ رہی تھی اور یورپین سیٹلرز جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، خصوصاً جنگ عظیم اول کی بڑھتی ہوئی ٹینشن کے ساتھ۔ یہ کہانی میریپوسا کے ایک چھوٹے افسانوی کینیڈین ٹاؤن کے لوگوں کا دل لگاتی ہے جو وسانوٹی جھیل کے ساتھ واقع تھی، اور معاشرتی، سیاسی، معاشی اور مذہبی حلقہ احباب شامل ہوئے جنہوں نے شوق سے پہل کی اور حصہ لیا اسٹیم بوٹ ٹرپ میں انڈین آئی لینڈ کی پکنک کے لیے۔ پھر اسٹیم بوٹ لوگوں سے بھر گئی۔ آخر کار میریپوسا بیلی اسٹیم بوٹ بد نصیبی کے تحت ناگہانی آفت کی زد میں آ گئی اور ان کا تفریحی سفر آخر کار مصیبت انگیز آفت کا شکار ہو کر اختتام پذیر ہوا۔ خوش طبع ہیومرسٹ ہونے کے ناطے اسٹیفن لیکوک نے اونٹاریو میریپوسا کے مقام پر طنز و مزاح پر مبنی اپنی تحریر لکھی۔ بیسیکلی اس اسٹوری میں کیا تھا کہ جو یہ اسٹیفن لیکوک ہے نا، اس کا یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا بات کو، وہ ہے انڈین آئی لینڈ۔ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو کینیڈین کے لوگ تھے نا، ان کا جو کلچر ڈسٹرب کیا ہے نا، وہ انڈینز نے کیا ہے، کیونکہ وہ ادھر میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ جانوروں کی کھال کی جو تجارت تھی نا، وہ کینیڈا میں بڑی بڑھ رہی تھی، تو جو تجارت کرنے آتے تھے نا وہ سیٹ ہو گئے کینیڈا میں، کیونکہ جنگ عظیم اول تھی، اس کی ٹینشن تھی بہت کہ کس نے بچنا ہے کس نے نہیں بچنا۔ تو ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، جو اس نے فکشنل سٹوری بنائی ہے کہ دیکھیں نا، وہ اسٹیم بوٹ کا جو اسٹیم بوٹ کہتے ہیں کہ وہ کشتی جس کے ساتھ انجن لگا ہوتا ہے، اور اس کہانی میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اسٹیم بوٹ کا سفر کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا انجن خراب ہو جائے، راستے میں بند ہو جائے تو ہم مر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے ان کے دل میں، کچھ کو ایک الگ ہی خوف ہے، ان کو یہ ہے کہ انڈین آئی لینڈ پتہ نہیں کیسا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں انڈین آئی لینڈ کے پاس کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ سفر نہیں کرتے۔ بیسیکلی رائٹر کا جو مطلب تھا یہ لکھنے کا، وہ دکھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو کہ کینیڈا ایک بہت پرسکون علاقہ تھا۔ اس کا سکون اگر کسی نے خراب کیا ہے تو وہ ہے، اس کا جو بیسک وجہ ہے وہ ہے ملٹی کلچرزم۔ تو دیکھا جائے تو اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہی نکلتا ہے، ملٹی کلچرلزم۔ تو یہ تھی اس کی سمری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس پر مزید بات کریں گے، اس کے تھیم پر، اس کے سگنیفیکنس آف ٹائٹل پر، اس کی کریکٹرائزیشن پر۔ سو ابھی کے لیے اتنا ہی۔